الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا پیدا کیا اور اس میں اپنی مخلوقات کو بسایا. ان مخلوقات میں انسان بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، نباتات جمادات سب ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا سمندر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب انسان کو چھوڑ کر کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جس کو جس کام پر لگا دیا گیا اللہ کی جانب سے وہ سب لگے ہوئے. سورج کو جو نظام دیا گیا کہ اس نظام سے چلنا ہے، منٹ اور سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا اس کو. یہی حال اور دوسری مخلوقات کا بھی ہے. سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں، تابعدار. گویا یہ کہ وہ سب احکام الہی کے سامنے سجدریز، اللہ کے سامنے سجدریز.
انسانوں میں سے بھی کچھ انسان اللہ کے نظام کے پابند ہیں، جبکہ اکثریت اللہ کے نظام کی پابند نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہے۔ بہت سارے انسان وہ اپنی طاقت، اپنے مال و دولت، اپنے جسم، اپنی جوانی، اپنے منصب پر اس قدر غرور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی خدائی قانون کا پابند نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو سب کچھ ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے جھکانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے نظام کے تابع فرمان ہونے کی؟ میں کسی کا محتاج تھوڑی، میں تو خود مالک ہوں۔ لیکن یہ انسان کی بھول ہے۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں پتا، وہ کتنے پانی میں ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، اور اس کو کس چیز پر کتنا کنٹرول ہے۔ تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ ایک مرتبہ لڑکیوں کو کچھ محتشم لباس پہننے کے لیے کہا گیا، ایسا لباس جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو، تو انہوں نے جلوس نکال دیا، کہا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ارے تم کو کیا پتا، یہ صرف ان کا شعور، ان کا احساس نہیں ہے۔ بہت سارے انسان، بہت سارے مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں پہنوں، جو چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں رہوں، کسی چیز کا مجھے پابند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی کتنی بڑی بھول ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میری ماں میری دولت میری مرضی۔ اتنی ہی تمہارے پاس طاقت ہے، اتنا ہی تمہارے پاس اختیار ہے، تو ذرا اپنی سانس کو 2-4 منٹ روک کر کے دکھا دو۔ ہے تمہارے پاس اختیار، ہے تمہارے پاس طاقت، ہے تمہارے بس میں کہ 2-4 منٹ کے لیے صحیح اپنی سانس روک کر کے دکھا دو۔ کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، اپنی مرضی سے اپنے جسم کو چلاؤ۔ بھوک پیاس لگے تو روک دو اس کو، نہیں بھوک نہیں لگے گی، مجھ کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہے طاقت کسی انسان کے اندر، چاہے وہ کتنا بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنسداں ہو، پیشاب پاخانہ روک دے کہ نہیں میں صرف کھاؤں گا، پیشاب پاخانے کی مجھ کو حاجت نہیں پڑے گی۔ ہے کسی کے پاس، ہے کسی کی مرضی ایسا کر لے؟ بیماری آئے تو ڈٹ جائے، جا میں بیمار نہیں پڑتا، ہے کسی کے بس میں؟ بڑھاپا آئے تو اس کو روک لے، بال سفید ہونے لگے تو اس کو روک دے۔ کہاں گیا تمہارا یہ دعویٰ کہ میرا جسم میری مرضی؟ روک لو بڑھاپے کو، روک لو بال کو سفید ہونے سے۔ ایک پیر اٹھا لیتے ہو، دونوں پیر اٹھا کر کے دکھا دو۔ بہت اکڑتے ہو۔ گردہ فیل ہو جائے اس کو چالو کر کے دکھا دو۔ موت کا فرشتہ آئے تو اکڑ جاؤ، نہیں مریں گے، جاؤ یہاں سے۔ کیا ہے تمہاری اوقات؟ انسان اپنی اوقات کو پہچان۔ ساری کائنات پہچان رہی ہے لیکن انسان نہیں پہچان۔
अलम तरा अन्ना अल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहु बिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। ऐ नबी, आप क्या नहीं जानते कि अल्लाह ताला के लिए सजदा करते, अल्लाह ताला के निजाम के पाबंद हैं, वो भी जो आसमानों में हैं और वो भी जो जमीन के अंदर हैं, जमीन के ऊपर हैं, और सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त और सारे चौपाए, और दवा और कसीरुम मिनन नास, सारे इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान भी अल्लाह के सामने सजदरेज होते हैं, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं, अल्लाह के निजाम की पाबंदी करते हैं। वो जानते हैं कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे मालिक ने मुझको पैदा किया है, मेरे एक एक रोए का मालिक वही है, मेरे ऊपर सारा इख्तियार उसी का है। वो अल्लाह के निजाम के ताबे बन करके जिंदगी गुजारता है। मेरे भाइयों, हमें तन्हाई में बैठ करके अपनी हैसियत के बारे में सोचना चाहिए, अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास कितना इख्तियार है, हमें किस चीज का इख्तियार है। अभी 5-6 साल पहले कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, इंसान की बेबसी देखा होगा, कितना बेबस था ये इंसान। ये बीमारी कोरोना की, इसका शिकार जो होता था अपने आप को बचा नहीं पाया। किसी भी बीमारी में अगर वो बीमारी इसकी जान लेना चाहते तो वो अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन कोरोना पीरियड के अंदर आपने देखा होगा कि क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मशरिक वाले, क्या मगरिब वाले, क्या साइंसदां, क्या डॉक्टर, तबीब, क्या इंजीनियर, क्या वजीर और क्या वजीर आला, क्या वजीर आजम, सब एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर रहे थे। बड़ी लाचारी थी, बड़ी बेबसी थी, भूख का आलम था। सारे ममालिक ने लॉकडाउन लगा रखा था, घरों से निकलने पर पाबंदी, उनकी सारी हैकड़ी खत्म हो गई थी। जो जो अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी का बाप समझते थे, जिनको अपनी साइंस पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा गुरूर था, सब बिल में छिपे हुए थे, सब बेबस थे, सब एड़ियां रगड़ रगड़ करके मौत को गले लगा रहे थे। किसी की हैकड़ी चल नहीं रही, किसी की साइंस काम नहीं कर रही, किसी की टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी। हर एक को अपनी औकात समझ में आ गई थी कि मेरी क्या हैसियत है। क्या यूरोप वाले, क्या अमेरिका वाले, क्या चाइना वाले, क्या जापान वाले, ये सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहे जाते हैं, जिनको अपनी ताकत और अपनी तरक्की पर बड़ा नाज है, सब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही, सबको अपनी हैसियत पता चल गई। और नहीं तो इंसान, कुछ इंसानों ही को अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा और अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला बना करके बैठा हुआ है। अपने जैसे इंसान, वो भी इंसान, वो दावा करता है कि कौन सी मुश्किल है वो लेकर के आओ हमारे पास। ये गली गली बैठे हुए बाबा, ये ज्योतिषी, ये नुजूमी, ये जादूगर, जो बड़े दावेदार होते हैं कि हम आपके सारे मसाइल का हल हमारे पास, आपके सारे मसाइल का हल हमारे पास। अरे तुम्हारे अपने मसाइल का हल तो तुम्हारे पास है ही नहीं,
دوسروں کے مسائل کا تم حل کرو گے؟ تمہارے پاس بیماری آئے تو ذرا روک کر کے دکھاؤ، دوسروں کی بیماری روکتے ہو، دوسروں کی بیماری کا علاج کرتے ہو، دوسروں کے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے اس کا مستقبل بتاتے ہو، تمہارے اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، اتنی ہی تمہارے پاس طاقت ہے تو ذرا اپنا ہی تو مستقبل سنوار لو۔ لیکن انسان دھوکے میں، وہ سمجھتا ہے کہ بڑا پہنچا ہوا انسان ہے، اس کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، جو پریشانی جو مصیبت ہمارے پاس ہے سب یہ حل کر دے گا، لائن لگا کر کے کھڑے رہے۔ اور تو اور کتنے جو گزر گئے قبر میں دفن ہیں، ان کے پاس جا کر کے سجدہ ریز ہوتے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے، کہتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنانے والا، وہ جو کہ اب زندہ بھی نہیں، زندہ رہتے تو اپنے بارے میں کچھ کرتے سوچتے، لیکن اب تو نہیں ہے کہ اپنے ہی کو کچھ کر لیں۔ وہ جب زندہ تھے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو بھوک لگتی تھی تو وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بیمار پڑتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اسپتال جاتے تھے، پتھری ہوتی تھی تو آپریشن کراتے تھے۔ ان کا وہ جو اپنا علم، جو سفلی علم ہے اور ہر مسئلے کا، ہر مشکل کا ہمارے پاس حل ہے، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھ کمزور ہوتی تھی تو وہ چشمہ لگاتے تھے، ٹریفک میں پھنس جاتے تھے تو پھنسے رہتے تھے، یہ نہیں کہ ان کا کوئی الگ سے راستہ اپنے آپ کو بنا لیتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے، دیوار کے پیچھے کی آواز نہیں سن پاتے تھے، اور وہ مر گئے تو وہ مشکل کشا ہو گئے، وہ حاجت روا ہو گئے، ان کو پکار لو، وہ آپ کی ساری بگڑی بنا دیں گے، آپ کس مصیبت میں پھنسے ہیں منٹوں میں وہ آپ کی مصیبت سے نکال دیں گے۔ کتنا دھوکے میں پڑا ہے انسان، کتنا بیوقوف ہے یہ انسان کہ اتنی موٹی بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی بات سابقہ قوموں کے یہاں بھی تھی، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ قوم عاد وہ بڑے طاقتور لوگ، اور بھی باری قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب۔ قوم عاد کے بارے میں خاص طور سے وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، نعرہ لگاتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقتور، کون ہے مائی کا لال جو ہم سے ٹکرا سکے۔ ان کا حال یہ تھا، قرآن نے خود بیان کیا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین، کہ تم لوگ، اے قوم عاد کے لوگ، تم ہر اونچی اونچی جگہ پر یادگار عمارتیں بناتے ہو، کھلواڑ کرتے ہو، اور ایسی ایسی عمارتیں بناتے ہو، ایسی مضبوط، ایسی پائیدار، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ عمارتیں بناتے تھے، لعلکم تخلدون، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو گرفت میں لیتے ہو، کسی پر حملہ کرتے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ کرتے، بڑی طاقت تمہارے پاس ہے۔ یہ اتنا اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علاقوں میں پیدا نہیں کیا تھا، بڑی طاقت، بڑی توانائی ان کے اندر۔ اسی غرور میں وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بڑھ کر کے ہو طاقت میں۔ وہ یا اللہ کو چیلنج کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، ان کو پتا نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کہاں گئے قوم عاد؟
کہاں گئی ان کی ہیکڑی، کہاں گئی ان کی طاقت، کہاں گیا ان کا نعرہ من اشد منا قوت؟ اللہ کا عذاب آیا تو حرف غلط کی طرف مٹا دیے گئے، کہیں ان کا نام و نشان نہیں۔ یہی حال اور قوموں کا بھی۔ تو انسان ہمیشہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ فرعون کا بھی یہی حال۔ فرعون جو ایک مثال بن چکا ہے سرکشی کا بھی اور بے بسی کا بھی، وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ تو کہتا تھا کہ ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ خالق اور مالک بنا بیٹھا تھا۔ کہاں گیا؟ کہاں گئی اس کی ہیکڑی؟ کہاں گیا اس کا یہ دعویٰ؟ اللہ کا عذاب آیا تو سمندر میں کس بے بسی کے ساتھ وہ ڈوب گیا۔ اکیلا نہیں ڈوبا، اپنی پوری قوم کو لے کر کے ڈوبا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سمندر کو، جس سمندر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خشک راستے سے نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے بیچوں بیچ سب کو غرق کر دیا۔ آج وہ فرعون، اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔ تو انسان بڑی بھول میں رہتا ہے میرے بھائی۔ ہمیں اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے نظام کا پابند بنانا چاہیے۔ ہمیں ذرا بھی عار نہیں محسوس کرنا چاہیے اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اپنی زندگی کو اللہ کے نظام کا تابع بنانے کے لیے ہمیں ذرا بھی جھجکنا نہیں چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اسی لمحے آ گیا، اسی لمحے ہم ختم ہو جائیں گے، بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان کی طاقت ہے تو بارش کر کے دکھا دے۔ ہوا نہیں چل رہی ہے طاقت تو ہوا چلا کر کے دکھا دے۔ سخت سردی کے موسم میں جب سورج نہیں نکلتا ہے، دھوپ کی خواہش ہوتی ہے تو دھوپ نکال کر کے دکھا دے۔ ہے حیثیت انسان؟ کتنا اکڑو گے، کتنا ناز کرو گے اپنے وسائل پر، اپنے پیسے پر، اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر؟ کوئی طاقت نہیں تمہارے پاس، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، اللہ کے سامنے تم بے بس۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہم دن بھر میں 85 مرتبہ مسجد کے ممبر سے یہ صدا سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے ساری دنیا کی بڑائی، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، سب کھیل، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے نظام کا پابند بنا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حیثیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی طاقت پر، اپنے جسم پر، اپنی صحت پر، اپنی مال و دولت پر ناز کرنے کے بجائے ہم اللہ سے لو لگائیں، ہم اللہ سے ساری امیدیں وابستہ کریں اور اسی کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی اور تپش کا موسم ہے، اور اس موسم میں انسان اور دوسری مخلوقات پیاسی ہے، زمین تپ رہی ہے، بارش کا انتظار ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ بارش برسانے والا وہی ہے، زمین کو سیراب کرنے والا وہی ہے، تو ہم اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں جو طریقے بتلائے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم عام حالات میں دعا کریں، اکیلے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، نمازوں کے اندر، سجدے کے اندر، گھروں کے اندر، اپنے کے اندر، راستہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اس کے علاوہ جمعے کے خطبے میں دعا کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ تیسری شکل استسقاء کی نماز کہ مسلمان شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، خطبہ ہو۔ یہ ساری شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ہمیں کم سے کم دعاؤں سے تو غافل نہیں رہنا چاہیے اور مسلسل دعائیں کرنا چاہیے۔ صرف خطیب کی دعا پر آمین کہہ دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، ہم میں سے ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنے بچوں کی زبان سے سکھائیں، ان سے کہلوائیں اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، ان کو بتائیں کہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر سکتے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جمعے کے خطبے کے اندر استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہمارے اوپر رحمت کی بارش کر دے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، اللہم لا تجعلنا من القانطین، اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیِ بلدک المیت، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔